پروگرام جائزہ میں پھر سے حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں جناب لارڈ نذیر احمد صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے سیاسی مستقبل کی اور برطانیہ کے اندر پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی کے مستقبل کی. لارڈ صاحب, آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں جو ہماری مسلمان کمیونٹی اس وقت آباد ہے پورے ملک کے طول و عرض میں, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے اور جو ہمارے نوجوانوں کے رویے ہیں, اس سے شاید ہمارے لیے اب جگہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ سیاستدان ہیں, اس ادارے کا حصہ ہیں جہاں قانون سازی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک کے اندر ہمارے لوگوں کا کیا مستقبل ہے؟ کیا واقعی حالات ہمارے لیے مزید مشکلات کی خبر دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ملک ون آف دا موسٹ فری کنٹریز ان دا ورلڈ. یہاں پہ جو ہمیں رائٹس ملتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں مل سکتے. لیکن کیونکہ اس میں یہ ضرور بات ہے کہ کچھ مسئلے ہم نے خود کریٹ کیے ہیں, کیونکہ ہم جو پرابلمز ہیں ان کو ایکنالج نہیں کرتے. انڈر اچیومنٹ ہے, چاہے وہ ہمارے ڈرگز کا پرابلمز ہے, رابری, تھیفٹ, آرم رابری, پروسٹیٹیوشن, یہ جو ہمارے بچوں میں ایک پریولنٹ, میں آپ کو فگرز بتاؤں کہ ہم 3% ہیں برٹش مسلمز سوسائٹی کا جو حصہ ہیں. 6 کروڑ کی آبادی میں 3% کتنے ہو سکتے ہیں؟ 12% جیل میں موجود ہیں. اور یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں ریسزم ہے یا اسلاموفوبیا ہے, اس لیے کیونکہ ہمارے بچے کرائم میں انوالوڈ ہیں. کیونکہ والدین نے اگنور کیا, والدین کی ترجیحات میں بچے نہیں ہیں. اور پھر کیونکہ ہماری جو فیملیز ہیں اس کا سٹرکچر ہم نے چینج نہیں کیا. اور پھر جن لوگوں کو پتہ بھی, یعنی یہ بھی پتہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں, رات کو کہیں جاتے ہیں, بڑی بڑی مرسڈیز, پورش, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, لیکن پوچھتے نہیں ہیں یہ کہاں سے کما کے لائیں. پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ابھی یہ جو گرومنگ کا شروع ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ گرومنگ کرنے والے, سیکشل گرومنگ کرنے والے, یہ لوگ وہ ہیں جو ونربل گرلز ہیں. اس میں ونربل گرل پاکستانی بھی, مسلمان بھی ہو سکتی ہیں, اس میں حبشی بھی ہو سکتے ہیں, اس میں سفید بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ وائٹ سوسائٹی ہے وہ جہاں پہ پرسنٹیج وائز زیادہ لوگ جو ہیں, دیکھیں یہ نہیں ہے کہ انگریز نہیں کرتے ہیں, انگریز کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ پیڈوفائل انگریز نہیں ہے, لیکن ہماری کمیونٹی میں یہ نیا فینومینن ہے. یہ پہلے ہمارے سوسائٹی میں نہیں تھا. اور پھر کیونکہ یہ سفید گورے رنگ کے لڑکے ہماری پاکستانی لڑکیوں کو اٹھا کے ان کے 12-14 سال کی بچیوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے بچے انگریز بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو مسئلہ بنا ہوا ہے. پھر جو یعنی ایکسٹریمزم, ایک تو یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے, دوسرا جو ذرائع ابلاغ جسے میڈیا کہتے ہیں یہ بھی اس کو بہت زیادہ ہوا دے رہا ہے, بہت زیادہ اچھال رہا ہے, گنجائش سے زیادہ اچھال رہا ہے. بالکل کرتا ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا, میں تو اس کا وکٹم رہا ہوں, بلکہ آج ہی سر اقبال سکرانی صاحب اور انگیج ایک آرگنائزیشن ہے, ان کے ساتھ اسلاموفوبیا اور میڈیا کی جو سنسیشنلائزیشن اور مسلمانوں کو مذہب کے ساتھ کنیکٹ کرنا, وہ انہوں نے لارڈ لیویسن کو اپنی پریزنٹیشن بھی دی تھی. اور رپورٹ میں لارڈ لیویسن جو کیسز دیے تھے اس میں میرا کیس بھی اس میں شامل تھا کہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہاں پہ مسلم پیئر بجائے اس کے کہ لیبر پیئر یا پیئر آف دا ریلم یا جو بھی کرنے کے بجائے مذہب کا کنیکشن جو کیا گیا ہے, وہ جان بوجھ کے مذہب کو ڈیمونائز کرنے. ولیج میں بھی جس بدبخت نے جو کچھ کیا ہے وہ نو مسلم ہے, نہ اس کو اسلام کا پتہ نہ کچھ پتہ, لیکن یہ کہ نام اور خبر چلی اللہ اکبر کا نعرہ لگا. ان چیزوں کے حوالے سے میڈیا کو کون ایجوکیٹ کرے گا کہ خدا کے واسطے اس کمیونٹی کے لیے مسائل پیدا نہ کریں؟ میڈیا کو کوئی بھی نہیں ایجوکیٹ کرے گا. میڈیا ایجوکیٹڈ ہے, وہ سنسیشنلائز کرتے ہیں, ہمیشہ وہ بلو آؤٹ آف پرپورشن کرتے ہیں. اور بہت جگہ پہ اس کا توڑ کرنا چاہیے ہمیں, وہ کرنا چاہیے. وہ میں نے کہا ہے کہ وہ 2 آرگنائزیشنز ہیں جو کر رہی ہیں, 1-2, لیکن میجورٹی جو ہماری کمیونٹی ہے, یہ اصل بات ہے. میجورٹی جو مولانا صاحب, جو لیڈران, جو ہمارے پیر حضرات, ان کی پرائیورٹیز اور ہیں. وہ پاکستانی سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ اور چیریٹیز, اتنا پیسہ, ابھی رمضان شریف آ گیا ہے, ہر چینل پہ بیٹھ کے پیسے لٹ کے کھا کے وہ کہیں اور بھیج رہے ہیں.
اس ملک کے اندر وہ نہیں خرچ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. وہ تھنک ٹینکس، وہ ریبست طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنے والی آرگنائزیشنز، لٹ لفظ غلط ہے، یعنی بہت سارے پیسے لے کے، یعنی میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش، پاکستان، افریقہ یا دوسری جگہوں پہ نہیں، فلسطین میں نہیں بھیجنا چاہیے، سیریا میں نہیں بھیجنا چاہیے، بھیجنا چاہیے، لیکن ایک بڑا حصہ یہاں جہاں جن لوگوں سے آپ لیتے ہیں ہماری پرابلمز ہیں، یہ پیسہ یہاں پہ بھی خرچ ہونا چاہیے، چاہے وہ ریہیبلیٹیشن پہ ہو، چاہے وہ تھنک ٹینکس پہ ہو، چاہے وہ ڈائریکشن اور اپنی کمیونٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہو. ولیج کی آپ نے بات کی، دیکھیں جس اتفاق سے جس ہفتے میں ولیج میں ان ظالم لوگوں نے جس بے دردی سے اس نوجوان کو مارا ہے، ایسے ہی ہمارے ایک بزرگ 75 سال کے جو پاکستانی، ان کو برمنگھم میں بے دردی کے ساتھ 4-5 انگریز لڑکوں نے چھری کے ساتھ، چاقوں کے ساتھ، صرف اس لیے کیونکہ وہ مسلمان پاکستانی تھا، شہید کیا، قتل کیا ہے. لیکن اس کی میڈیا وہ جو ہے وہ ایسی رپورٹس نہیں دی جس طرح اس کی دی ہے. تو یہ بات کل میں ہاؤس آف لارڈز میں ایک ایونٹ تھا، وہاں پہ بھی ایسے ہی میں نے بات کی کہ اس میں جو ہے وہ کانٹرڈکشن ہے جس طرح رپورٹنگ ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ایکسٹریمسٹ گروپ ہے، ہر جگہ پہ ایکسٹریمسٹ ہے. بائی دا وے جو ہٹلر کا سلوٹ کرتے ہیں وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، جو مسلمانوں پہ، یہودیوں پہ، مائنورٹیز پہ جو اٹیک کرتے ہیں وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ہر سوسائٹی کے اندر ایکسٹریمسٹ ہے. ہمارے اندر جو ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ہماری لیڈرشپ ہے، خدا کے واسطے ان کو چاہیے کہ وہ جو اصل چیلنجز ہیں ان کو ڈیل کریں. اگر نہیں کریں گے، انٹیگریشن ہمیں کرنی چاہیے. پیرالل کمیونٹیز جب رہیں گی، پیرالل کمیونٹی آپ سمجھتے ہیں نا کہ آج کل اگر آپ بریڈ فورڈ یا لوٹن یا کہیں اور جگہوں پہ چلے جائیں، محلے پورے کے پورے ہمارے اپنے، ہمارے دکانیں بھی اپنی، نائے بھی اپنے بزنس کرنے والے، انگریزی بولنا ہم نے بھول دیا ہے. ہمارے چینل بھی اپنے جس میں اردو پنجابی ہم بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، انگریزی بولنا چھوڑ دیا ہے. سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا، اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے. ہمیں سوسائٹی کے اندر رہنا پڑے گا، اور اندر رہ کے یہ نہیں کہ آپ اپنی آئیڈینٹی نہ رکھیں. اسیملیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، انٹیگریشن کی بات کر رہا ہوں، وہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ کچھ اور سوالوں جواب اپنے مہمان کے سامنے رکھیں، چند ایک کالز لے لیتے ہیں، کیونکہ مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے بہت سارے لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ کے مہمان کو، لارڈ نذیر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم میں بول رہا ہوں جرمنی سے. میں ان سے سوال یہ کروں گا کہ آپ دیکھیں، یہ آج ہی خبر سن رہا تھا کہ طالبان نے دفتر اپنا قطر میں کھول لیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ بہت نیک شگون ہے. اس کا مطلب ہے طالبان کے امریکہ کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور سمیع الحق صاحب کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. تو ہمارا ملک تو تباہ کروا دیا، بلکہ یہ جو زیارت میں ہوا پرسوں، دل کو ہلا دینے والا، وہ ایک خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی ہستی جس نے پاکستان بنا کے دیا، ان کی روح بھی کام کی ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میری اس یادگار کے ساتھ جس میں چند دن گزار رہے ہیں انہوں نے آخری اپنے ایام، تو یہ کرتے ہیں اپنے محسنوں کے ساتھ جو احسان کا بدلہ اتارنا چاہیے تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. اور بلکہ اچکزئی نے جو دیا ہے، ان کے جو ہیں وہ اچھا میسج دیا ہے. آپ بھی اپنا لاڈ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ میں پاکستان جب ہوئی ہے، میرا خیال ان کی کیبنٹ کی، وزیر اعظم کی جب وہ تھی تو آپ کو بلایا تھا. تو آپ ٹی وی پہ جو باتیں کر رہے ہیں تو آپ تو ان کو بالمشافہ مل کر تو آپ خدا رہا ان سے کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے جو ہم باہر کے ملک سے پیسہ محنت کمائی کر کے بیچتے ہیں اور ریونیو دیتے ہیں اتنا، تو ہمارا کچھ حق جو ووٹوں کا ہونا تھا وہ بھی نہیں انہوں نے دیا. اور بلکہ ملک کا جو پیسہ لوٹنے والے ہیں، 80,000 لوگ بھی اپنے مروا لیے. 5 سال میں سارے ادارے تباہ کر دیے، ریلوے، پی آئی اے، بجلی، پانی، موت بانٹ دی وہاں پہ. تو یہ کیا کون سی جمہوریت آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ ایسی جمہوریت کبھی کسی ملک میں نہ لائے. خدا حافظ. میرے بھائی نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے، میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ایکچولی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ آفس نہیں اسٹیبلش کیا تاکہ لوگ مولانا صاحب کو کرٹیسائز نہ کرنا شروع کر دیں.
یہ قطر حکومت نے الاؤ کیا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ 2 سال پہلے بھی کھلا تھا پھر بند ہو گیا تھا۔ امریکنز کیونکہ اب وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، نیٹو اور آئی ایس ایف کی فورسز نکلنا چاہتی ہیں، وہ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ایگزٹ اور افغانستان کے ساتھ امن کرنے کے لیے۔ اور کارزائی صاحب تو انہیں کوئی رابطہ دفتر چاہیے جو وہاں بنا ہے۔ بنا بالکل صحیح ہے، اور وہ پہلے بھی تھا، یہ 2 سال 2.5 سال پہلے، اور اس سے پہلے جو میٹنگز ہوتی تھی وہ جب سعودی عربیہ میں بھی ہوتی رہی میٹنگز، کراچی میں ہونی شروع ہوئی تو نیٹو اور امریکہ نے کرٹیسائز کیا پاکستان کو کہ یہ جناب کراچی میں بیٹھے ہیں، تو پھر پاکستان نے پریشر کے انڈر جو ہے ان کے جتنے بھی ان کے کانٹیکٹس ہیں ان کو ختم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ امریکہ اور افغانستان کو حق بنتا ہے ان کا کہ وہ طالبان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کو تحریک طالبان اور جو ہمارے بلوچی نیشنلسٹ ہیں، جو کراچی کے ناراض لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو معاملات ہیں، یہ نہیں کہ سرنڈر ہو جائیں، ان کو اچھے طریقے سے انگیج کرنے کا طریقہ ڈھونڈے تاکہ جو بڑے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ انگیجمنٹ کے بغیر نہ تو سٹیٹ اس کو ختم کر سکتی ہے، نہ ہی وہ سٹیٹ کو ختم کر سکتے ہیں، اور سفرنگ ان کے، اگر ان کے لوگوں کو مارا جائے گا تو ان کی مائیں بہنیں بھی اور ان کے بچے بھی یتیم ہوں گے، اور اگر سویلین اور سٹیٹ کے اندر کچھ ہوگا، جس طرح میرے بھائی نے 80,000 کا ذکر کیا ہے، شاید 50,000 40,000 جو بھی فگر ہے، جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، پاکستان کے سب سے زیادہ فوجی اور پولیس آفیسرز دنیا پوری کے کسی کے اتنے فرنٹ لائن سٹیٹ میں یہ وار آن ٹیرر میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے پاکستان کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرے، اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے خیبر پختونخوا میں بھی۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، 2 چیزیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ فیضان صاحب جو ٹرائبل ایریاز ہیں، یہ ٹرائبل ایریاز کو ختم کر کے، کیونکہ جو پرانے ملکس تھے ان کو تو شہید کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو آج کل ایڈمنسٹریشن ہے وہ انفلوئنشل نہیں ہے، ان کا اتنا وہ افیکٹ نہیں ہے، اس کو فیڈرل کا حصہ بننا چاہیے۔ فیڈرل کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ان لوگوں کو، اکنامک ڈیولپمنٹ، چاہے وہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور دوسرے سیکٹرز میں، یہ ان کو وہی پرائرٹیز ملنی چاہیے۔ سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ آج اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں مسئلہ کشمیر کا بھی حل چاہیے۔ کیا ہم واقعہ ہی ہندوستان سے 1 انچ بھی چھین سکتے ہیں، یا ہندوستان ہم سے کوئی 1 انچ بھی چھین سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو مے بی وی نیڈ ٹو لک ایٹ فار سولوشن، کوئی ایسا سولوشن ہو، خود مختار کشمیر ہو جائے یا اٹوٹ ڈنگ بنا دیا جائے یا لیکن شہر، کیا یہ بڑی آپشنز ہیں، بہت بڑی آپشنز ہیں، لیکن آئی تھنک وی نیڈ ٹو موو فورورڈ۔ یہ جو ڈیڈ لاک ہے، جہاں پہ فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں پہ جناب ڈیولپمنٹ، اور دونوں حکومتیں جو سری نگر میں بیٹھی ہے، مظفر آباد، دونوں بلیک میل کر رہی ہیں، ایک سری نگر والی دلی کو اور مظفر آباد والی اسلام آباد کو، کرپشن کی انتہا ہے، وار پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا لارڈ نذیر احمد صاحب، تو اتنی ساری فوج رکھنے کا ادھر بھی ادھر بھی کیا جواز رہے گا؟ ہماری فوج تو دیکھیں حل نہیں ہوگا۔ کیا یہ فوج پالنے کے لیے ہم نے یہ مسئلہ زندہ رکھا ہوا؟ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ کو جو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ اس کو بیک برنر نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کو ایک نیگوشیٹڈ جو ہے ڈیل ہونی چاہیے، جس میں اکنامک پروگریس اور جو اکنامک سچویشن پاکستان کی اور کشمیریوں کی وہ بہتر جب تک نہیں ہوتی، اس وقت تک میرے خیال میں ہمیں کوئی اور لائن سوچنی پڑے گی۔ میں کیونکہ آج کل آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہوں، میں اپنی پرسنل حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے اب، کیونکہ اس پہ بحث جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور مجھے پتہ ہے کہ آرٹیکلز بھی لکھے جائیں گے، بے شک ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بہت سارے چیلنجز، یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خود مختار کشمیر ہو، یا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا کے پاس، جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس، کوئی معاہدہ ہو جائے، امن قائم ہو، فوجیں کم کی جائیں، اس طرح کی کوئی صورت ہو؟ یہ ساری آپشنز جو ہیں ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک اور سوال اپنے مہمان کے سامنے رکھیں، چند ایک کالز لیں گے، اختصار کے ساتھ اگر آپ بات کریں تو ہمیں سہولت رہے گی۔ ہیلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام بھائی، آپ کو بہت بہت سلام اور آپ کے مہمان کو بہت سلام پیش کرتے ہیں. بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ بیٹا یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ خدا را ہمارے کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے لوگ خود کر رہے ہیں. جو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ ہم لوگوں کو جہاد کرنا جائز ہے، یہ چیزیں جب اپنے ملک میں ہم کچھ لوگوں کو مارتے ہیں یا قتل کرتے ہیں تو یہ لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دوسرا یہ آپ کی جو غلط فہمی ہے میرے بیٹے، میں آپ کو نکال دیتی ہوں کہ جو نہ یہ تو 2014 سے افغانستان سے فوجیں نکل کے جانی ہے، اور اگر نکل بھی گئی تو اس کا سارا نزلہ ہمارے پاکستان پہ گرنا ہے. یہ جو کنٹینر 7 8 10 ہزار کنٹینر ہیں یہ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ یہ یہیں پہ ہیں، پاکستان کے اندر پھیل گئے ہیں. اور ان سے کون لوگ کو ہمارے مارے جائیں گے؟ ہمارے اپنے. تو یہ چیز جب تک ہم اس چیز پہ غور نہیں کریں گے، جب ہمیں خوف خدا خود نہیں کریں گے تو ہمیں باہر سے آ کے کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا. ہم لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، اس کو قتل کرنا ثواب ہے، اس کو قتل کرنا ہے. ان پہ کیا ہم لوگ شکوا کریں؟ ان لوگوں کو تو بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اوکے، خدا حافظ بیٹا. بہت شکریہ جی. اچھا ایک بات لارڈ صاحب اکثر ہمارے پاکستان سے آنے والے لوگوں کی طرف سے کہی جاتی ہے، خاص طور پہ جو حکومت کا حصہ ہیں یا اقتدار میں شامل ہیں. آپ کو یاد ہوگا راجہ پرویز اشرف جب آخری دفعہ یہاں آئے تھے وزیر اعظم کے طور پہ، انہوں نے کہا تھا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کا امیج بہتر بنائیں، خراب کرنے میں وہ کوئی کسر نہ چھوڑیں، امیج ہم بہتر بنائیں. کیا یہ ممکن ہے ہمارے لیے اس ملک میں رہتے ہوئے کہ ہم اس ملک کا امیج بہتر کریں جنہوں نے جس کو چلانے والوں نے اس کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں پہ جو ہم رہتے ہیں، ہمیں اگر اس سوسائٹی کے اندر اپنا نام روشن کریں، ہم انگیج کریں، ہم اپنے فیلڈز میں کام کریں، جو لوگ بزنس میں ہیں وہاں پہ ترقی کریں، جو لوگ اکیڈیمیا میں ہیں یا وہ دوسرے جو بھی پروفیشنز میں ہیں وہ اچھا کام کریں، تو اس میں پاکستان کا امیج نام خود بخود بہتر ہو جائے گا. یہاں کے لیے وہاں کے لیے بھی. دیکھیں وہاں پہ جو حالات ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہیں، لیکن ہم پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں پولیٹیکل، چاہے وہ طریقہ ہو یا اکنامک ہو. اب ہمارے لیے موقع ہے کہ جب بھی 2-4 مہینے کے بعد گورنمنٹ سیٹل ہو جائے گی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، جب وہ کال دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں. میں جانے کے لیے تیار ہوں ان بزنس مینس کے لیے ساتھ. اگر آج بھی میرے پاس سینیٹر ظفر چودھری صاحب تشریف لائے تھے لاہور سے، وہ چیمبر کے ساتھ انوالوڈ ہیں. بہت سارے لوگ رات کو میں ساؤتھ سائڈ اگر امن و امان کے حالات بہتر ہو جائیں اور بجلی کا بحران کچھ کم ہو جائے تو یقین مانیے ان گنت پاکستانی نہ صرف برطانیہ اور یورپ سے پوری دنیا سے جا کے وہاں سرمایہ کاری کرنے کو اللہ تیار کرے گا ہوں. یہ بہتر ہوگا. اور یہ جو آنٹی نے جو باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتیں بہت خوبصورت تھی اور اس میں بہت سارا وزن ہے اور خلوص ہے. خلوص ہے. بالکل ٹھیک. چند ایک کالز اور لیتے ہیں، دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی میں لارڈ صاحب سے ذرا یہ ہم جنس شادیوں کے بارے میں ان کے ویوز لینا چاہتا ہوں. ابھی ایشین 2 لڑکیوں نے لیڈز میں شادی کی ہے، اور میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی سنا تھا کہ کئی مسلمان ایم پیوں نے اس کے فیور میں ووٹ دیا ہے. تو یہ تو بہت ان اسلامک کیا ہے، تو یہ اس کے بارے میں لارڈ صاحب کیا لارڈ صاحب کے خیالات اور نظریات آپ جانتے ہیں. اس کے بعد فیضان صاحب میں ایک بات بڑے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم جنس جو ہیں میں ان کے خلاف ہمیشہ ووٹ دیتا رہا ہوں، سیکشن 28 ہو یا ابھی جو بل ہاؤس آف لارڈز میں جا رہا ہے. سیکنڈ ریڈنگ پہ میں ووٹ نہیں دے سکا کیونکہ میں اس دن میری فلائٹ تھی، میں پاکستان چلا گیا تھا. اب کمیٹی سٹیج پہ یہ بل آیا ہے، جہاں بھی کمیٹی سے سٹیج پہ ووٹ نہیں ہوگا وہ رپورٹ سٹیج پہ اس پہ ووٹنگ ہوگی. میں انشاءاللہ اس کے خلاف ووٹ دوں گا. دیکھیں یہ فری ملک ہے، اس ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں جب میجسٹریٹ تھا تو کبھی کبھی آف لائسنس کی درخواست آتی تھی یا نائٹ کلب کی درخواست آتی تھی تو میں کہتا تھا کہ میں ودڈرو ہونا چاہتا ہوں، میں اس کیس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا ہوں. ایسے ہی عین ممکن ہے کہ اگر قانون بن جائے تو میں ڈیفینیٹلی یہ تو کوشش کروں گا کہ یہ جو قانونی طور پہ مساجد اور چرچز کو جو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے. سرٹنلی میں اس کے خلاف ووٹ دوں گا. اگر مسلمان ایم پیز نے جنہوں نے ووٹ دیے وہ تو آپ کے سامنے ہیں، اور لارڈز نے بھی، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کے خلاف ہوں، ووٹ بھی خلاف دوں گا.
ना ही तो मैं इसको मानता हूँ, लेकिन जो बच्चियाँ जिन्होंने वो किया है, वो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है सर वो ये है कि वो असाइलम के केस के लिए उनको एक अपने पाकिस्तानी वकील ने एडवाइस की थी कि आप अगर हाई प्रोफाइल करें तो ये हम जिन्स के तरीके से आपको असाइलम मिल जाएगी। शायद ये बात सच है या नहीं, ये अल्लाह जानता है। बिल्कुल ठीक। एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं जी हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरमाइए, कौन साहब? रशीद फ्रॉम वाटफोर्ड। फरमाइए रशीद साहब। कौंसलर साहब, चौधरी साहब, क्या हाल है जी? आप ठीक है? काफी अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई। सर बात यह है कि आप मेन इशू तो आपके अल्लाह सेहत बख्शे और आपकी जिंदगी लंबी रखे, बहुत अच्छे तरीके से उठाते रहते हैं, लेकिन मैं अभी 3 दिन हुए मीरपुर से वापस आया हूँ। मीरपुर की बुरी हालत है, लोगों से इंसाफ नहीं किया जा रहा है, करप्शन का बहुत बुरा हाल है, तो इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि आप भी मीरपुर के रहने वाले हैं और मीरपुर के लोगों के साथ बहुत ज्यादा हो रही है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों के प्लाट 1980 से पड़े हुए हैं, अभी तक आबाद नहीं हुए, और जिन लोगों ने अपने माँ बाप की कब्रें भी दे दी हैं डैम के लिए, उनके साथ आजाद जाती है। और करप्शन का ये हाल है कि कोई काम वहां नहीं हो रहा, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो उन्हें आइडेंटिफाई करे कि ये करप्ट हो रहा है, ये वो करप्ट हो रहा है। बस खुले आम लोगों की बेइज्जती और खुले आम करप्शन है, इस तरफ प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो आपके इंटरनेशनल मसाइल हैं उस पर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और इंशाअल्लाह करता रहूंगा, क्योंकि मुझे आपसे अच्छी तरह वाकफिया और पता है कि आप किस इश्यूज लाइक फलस्तीन, कश्मीर, आप अल्लाह आपकी जिंदगी करे बहुत अच्छे तरीके उठाते हैं और आपको उनकी सजा भी मिलती है, मैं ये भी जानता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया रशीद साहब। ये जो पॉइंट है, मैं इस पे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 10 दिन पहले मैं मीरपुर में था और वहाँ पे जियो तेज़ के जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ जो सड़क मेगा मार्ट से जेडी तक जो वहाँ बन रही है, बल्कि चुंगी से लेकर अगर वो मैं कहूँ जो टूटी हुई है पिछले 8-10 महीनों से, मैंने टीवी पे भी कहा था, मैंने मीडिया में जो रिपोर्ट्स वहाँ पे जो इंटरव्यू दिया था वहाँ पे कहा था कि मुझे पता चला है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए जो हैं उसकी करप्शन हुई है। मैंने जो अथॉरिटीज़ हैं, बल्कि इस्लामाबाद में जो अदारे हैं, उनको आके रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे जिसमें बड़े बड़े लोग जो आज़ाद कश्मीर को चलाते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। करप्शन की बिल्कुल अंतहा है। आपको याद होगा कि जब पहले एक प्राइम मिनिस्टर साहब थे तो मैं पाकिस्तान गया था आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे हुकूमत चेंज हो गई थी, फिर एक चेंज हुई, तो मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि लॉर्ड नज़ीर को आज़ाद कश्मीर के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और यहाँ पे आके ये हुकूमतें बदलवाते रहते हैं। अगर आप मजबूर करें तो मैं जाके मियाँ साहब और हुकूमत से इस्लामाबाद बात कर सकता हूँ और आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि फिर क्रिटिसिज्म ये होगी कि लॉर्ड नज़ीर जो है ये खाम खाम मीरपुर के मामलात में पंगे लेने शुरू कर दिए, तो अभी तक मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ। वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया हमारे पास। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो उन लोगों से माज़रत जिनके टेलीफोन कॉल्स हम नहीं ले सके, करप्शन जो है, बदउनवानी, ये अब दीमक की तरह हमारे मुल्क की बुनियादों को, वक़ार को और दयानत चाट गई है। अब छोटे से मसले से लेकर और बड़े मसले तक, ऐवान सदर तक के मामलात में ये इस तरह से शामिल हो गई है कि अब इससे छुटकारा पता नहीं मुमकिन है या नहीं है। एक इस्लामी मुआशरा जिसमें ये कहा जाता है कि रिश्वत लेने वाला भी, देने वाला भी, सारे जहन्नुमी हैं, ये हमारे अंदर क्या तज़ाद है? हम कहाँ के मुसलमान हैं? देखें जी, दीन के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है, ये तो करप्ट जो हमारे एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ नहीं रही। और क्योंकि करप्शन हर किस्म की, सिर्फ पैसे की करप्शन नहीं, बहुत सारी दूसरी करप्शन, वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल भी करप्शन है, वो भी है, गरीबों यतीमों का खाना, इवन बल्कि नौकरों के साथ ज़्यादती करनी, अपने से कमज़ोर लोगों के साथ, जिन लोगों ने आपके लिए मजदूरी की है उनके पैसे खा जाने, बहुत सारी एक लिस्ट, लंबी लिस्ट है जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेवलेंट है। जो जिन हम मुसलमान अपने आपको कहते हैं,
یہ بہت بڑی پرابلم ہے. لیکن اگر میں یہ آپ سے گزارش کروں, فیضان صاحب آپ بھی بزنس میں ہیں, میں بھی ہوں, یہاں پہ برطانیہ میں اگر ہر میجسٹیز ریونیو اینڈ کسٹمز آپ کی کوئی انویسٹیگیشن کریں تو ان کے پاس رائٹ ہے کہ 20 سال پیچھے جا کے وہ 20 سال کی آپ کی ڈکلیئرڈ انکم کو ایڈ کر کے آپ کی جو پراپرٹی اور ایسٹس ہیں ان کو دے کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے یا اس کا انکم ٹیکس نہیں دیا, وہ چھین سکتے ہیں, کیونکہ وہ منی لانڈرنگ اور دوسرے کیسز میں آتا ہے اور آپ کے اوپر کرمنل کیس بھی بن سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات پاکستان میں بھی ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جن کا آزاد کشمیر کے کوئی فیکٹریاں نہیں, کوئی کاروبار نہیں, جو اقتدار میں آتے ہیں تو کروڑوں روپے اربوں روپے ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں جو ہے وہی کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو بڑی ایمانداری سے وہاں. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے جو چمچے ہوتے ہیں اس ملک کے بھی اور دوسرے بھی, وہ کہتے ہیں جی ہمارے تعمیر اور ترقی کے جو ہیں وہ پتہ نہیں پل بنا دیے اور پتہ نہیں کیا کر دیے. تعمیر اور ترقی ہوتی ہے لیکن ان کے اپنے لیے. ہاں جی بالکل. جی ناظرین محترم, آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں, اور پاکستان کے جو کرپشن ہے اللہ کرے یہ ختم ہو, اور جو نئی حکومت اقتدار میں آئی ہے اللہ کرے وہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرے. کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے لفظی دعووں پر نہیں جانا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے عمل کیا کیا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر سیاستدان سچ بھی بولنا شروع کر دیں تو پھر بھی لوگ انہیں سیاستدان ہی کہتے ہیں. فیضان عارف کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.